جنت پڑھتے نہیں اور اعتراض کرتے ہیں احمقانہ، اور میں نے تو ویسے بھی جنت کی حور کو خواب میں دیکھا، اس کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں بیان کرنے کے، میں وہ بیان کرتا ہوں جو حدیث میں لکھا ہوا ہے، جو میں نے دیکھا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ خواب حقیقت بن جائے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو جنت کا شوق ہی نہیں تو تم کیا پتہ۔ خود علامہ اقبال نے کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ اب پچھلے دنوں جو میرا انٹرویو آیا یہ لائبہ کہاں ہے اور یہ کیسے ہے، وہ کبھی تمہیں شوق ہوا ہو تو تمہیں پتہ لگے۔ ابھی میرے پاس میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہے جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم۔ اور ابن القیم ایتھنٹک شخصیت ہیں حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ بس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں۔ اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا، کھل جانا، اچھا پھٹ رہی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، 7 سمندروں میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارا سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہ بھی اچھا، ٹھیک، بالکل سے۔ یہ کتاب ہے ابن قتیبہ الدینوری کی، سنہ 276 میں اس کی وفات ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے ہم دور ہم طبقہ شخص ہیں۔ اس کا اصل کوفے میں سے، بہت بڑا محدث ہے اور بہت بڑا ادیب ہے، اور مختلف فنون پر یہ حاوی ہے۔ اس کی تالیفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، یہ اصل میں کوفے کا ہے۔ یہ دینور جو ہے، دینور کے شہر میں، یہ کچھ متوکل کے زمانے میں بہت عرصے تک یہ قاضی تھا وہاں پر، تو اس لیے اس کو دینوری کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تعویل و مختلف الحدیث، کہ احادیث میں جو اختلاف ہے اس کی ہم تعویل کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے سن 1999 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ہمارے وہ خود فرماتے ہیں، دیکھیں کہ ہمیں اس طرح تانے دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ یہ صفحہ نمبر ہے 54، صفحہ نمبر 54 میں فرماتے ہیں، مع روایت کل سخافت تبعث علی الاسلام الطاعنین۔ ہمارے محدثین کی کیا حالت ہے؟ مختلف احادیث روایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا، مختلف احادیث نقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اجتہاد میں، فتووں میں مختلف مذاہب اجتہادی بن گئے۔ اس کے علاوہ ایسے احادیث روایت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام پہ لوگ طعنے کرتے ہیں۔ وَتَضْحَكُ مِنْهُ الْمُلْحِدِينَ، اور ملحدین ہم پہ ہنستے ہیں۔ وَتَزَهَّدَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ الْمُرْتَادِينَ، اور جو لوگ مذبذب ہیں کہ مسلمان ہو جائیں یا نہ ہو جائیں، ہمارے احادیث دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایسا دین تو ہمیں نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں اس دین کے پیغمبر نے اگر ایسے جملے بولے ہیں، جو لوگ مثلا سوچتے ہیں کہ ہم دین میں داخل ہو جائیں، مسلمان بن جائیں، نہیں بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے احادیث ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ، چھوڑو اس دین کا پیغمبر، اگر اس کا نستجیر باللہ، اس کا عقل اتنا ہے، اس کا فہم اتنا ہے، تو اس کا کیا اتباع کریں، ٹھیک ہے نا۔ وَتَزَيَّدَ فِي شُكُوكِ الْمُرْتَابِينَ، اور جو لوگ دین کے معاملے میں صاحب شک ہیں، ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے شکوک ہمارے احادیث سے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں
روایت جیسے ہم نے روایت کی ہے فی عجیزۃ الحوراء انہا میل فی میل. عجیزہ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ عزیزہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کا لفظ اردو میں نہیں آتا، بولتے ہیں میں کیسے بولوں اس کو، عجیزہ بولتے ہیں وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، تشریف بولتے ہیں، وہ عضو جس پہ آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، کرسی سے ٹچ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عجیزہ. کہتے ہیں ہم نے روایت کیا کہ جنت میں جو حور العین ہے اس کا عجیزہ، اس کا جو تشریف ہے میل فی میل، ایک میل ہے بھائی، ایک میل اس کا طول ہے، ایک میل عرض ہے، ایک میل عمق بھی ایک میل ہوگا بھائی، گہرائی بھی ایک میل ہوگا یا زیادہ ہوگا ایک میل سے، مجھے نہیں معلوم. اچھا یہ دیکھو حاشیہ نمبر 7، یہ ان کی روایت ہے. کہتے ہیں ہمارے علماء نے روایت کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ وقد وجدنا الحديث في مسند احمد عجیزہ هو مؤخر الشيء. عجیزہ جو ہے وہ چیز کے پیچھے کو بولتے ہیں، لیکن یہ صرف عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، صرف عورت کے لیے، عورت کی اس مقام کے لیے. حورا کا جو عجیزہ ہے، اچھا کہتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں ہے. اچھا اس کتاب کے محقق کہتے ہیں. پھر ہم نے روایت کیا ہے کہ چوہا کیا یہودی ہے، چوہا یہودی ہے. وَإِنَّهَا لَا تَشْرَبُ أَلْبَانِ الْإِبِلِ كَمَا أَنَّ الْيَهُودَ لَا تَشْرَبُهُ. کہتے ہیں کہ چوہا یہودی ہے، اور چوہا جو ہے اونٹ کی دودھ کو نہیں پیتا، یہودی بھی اونٹ کے دودھ کو نہیں پیتا. دیکھیں یہ کہاں سے معلوم کہ یہودی اونٹ کا دودھ نہیں پیتا بھائی، اور پھر چوہا دودھ اس کو مل جائے وہ نہیں پیتا. بہرحال انہوں نے یہ روایت کی ہے. وفی الغراب انہ فاسق، ہم نے روایت کی ہے کوا جو ہے فاسق ہے. وفی السنور انہا عطسۃ الاسد، اور بلی جو ہے، بلی کیا ہے؟ بلی جو ہے یہ اس کی کانسی سے بنی ہے، شیر کی کانسی سے، شیر نے کانسا ہے نا تو بلی بنی. والخنزیر، اور سور جو ہے انہ عطسۃ الفیل، وہ جو ہے ہاتھی کے کانسی سے ہے. وان الاربیانۃ کانت خیاطۃ، اربیانہ کوئی ہے، کوئی کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی ورم انگلش میں بولتے ہیں، کیڑا، ایک کسی قسم کا کیڑا. اچھا کہتے ہیں وہ عربیانہ جو ہے وہ پہلے کیا تھا، وہ درزی ہوا کرتا تھا، پھر اس نے چوری کیا تو پھر وہ مسخ ہو گیا، اس طرح کی روایت. اچھا مقدمہ ہے سنہ 47 صفحہ 47 میں اس کا مقدمہ شروع ہو جاتی ہے. مقدمہ کس کی؟ مقدمت ابن قتیبہ، مؤلف کا، مصنف کا اپنا مقدمہ. یہ اپنے کسی دوست کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تُعْلِمُنِي مَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ مِنْ ثَلْبِ أَهْلِ الْكَلَامِ أَهْلَ الْحَدِيثِ. تم نے مجھے ایک خط لکھا ہے میرے دوست، مقدمے میں وہ اپنے دوست سے خطاب کرتا ہے کہ کس طرح جماعت متکلمین، اللہ اکبر، یہ کس طرح ہے، یہ وحشیانہ حملہ کرتے ہیں محدثین پر. متکلمین، اہل علم کلام، اشاعرہ، ماتریدیہ. اس زمانے میں اشاعرہ تو نہیں تھے، اس کے پیدا ہوئے تھے مثلا اس زمانے میں، لیکن اتنا ان کا زور نہیں تھا. بہرحال علم کلام والے بہت تھے جماعت مخالفین کے. یہ کس طرح ہماری مذاق اڑاتے ہیں محدثین کے. کیا کرتے ہیں؟ یہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں، امتحانہم، ہماری تحقیر کرتے ہیں، اصحابہم فی الکتب بذمہم، کتابیں لکھتے ہیں، طویل کتابیں لکھتے ہیں ہماری مذمت میں. ورمیہم بحمل الکذب، اور ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ متہم کرتے ہیں کہ ہم یہ جھوٹی احادیث نقل کر رہے ہیں. وروایت المتناقض، اور ہم متناقض روایات، متضاد روایات نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف روایات. حتی وقع الاختلاف وکثرت النحال، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہی احادیث کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو گئی ہیں اور مختلف فرقے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وتقطعت العصام، اور مسلمانوں کے امن و امان برباد ہو گیا ہے ہماری ہی احادیث کی وجہ سے. وتعاد المسلمین واکفر بعضهم بعضا، اور ہماری احادیث کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا عزیزو.